کچھ آپ کے ذہن میں کہ انتخابات کس طرح ہو رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بھائی مشکور ہوں اسد خان صاحب کا اور گول ٹی وی کا، جنہوں نے جو ہے وہ میری آواز کو میرے حلقے تک پہنچانے کے لیے میرے جو ہے وہ معاون ثابت ہوئے۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ الیکشن کیسا ہو رہا ہے، کس طرح کا ہو رہا ہے، سب سے پہلے میں بات آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے مطابق جب بھی الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو کسی بھی صورت جو ہے ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ نہیں کروا سکتے، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کھمبے ریوڑی کی طرح بانٹے جا رہے ہیں، نالیوں کے لیے پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، گلیوں کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور نقدی رقم بھی دی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی جو دھاندلی کی جو ہے وہ ابتدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے رول کے مطابق 10 لاکھ روپیہ، یہاں تو 10 کروڑ روپیہ الیکشن میں لگے گا، جس کا پیسہ زیادہ ہوگا وہ جیت جائے گا اور جس کا پیسہ کم ہوگا تو وہ الیکشن ہار جائے گا۔ یہ تو پیسے کی ریل بیل ہے، یہ تو الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوڑ ہے پیسے کی، جو جتنا لگائے گا پھر وہ اتنا ہی کما لے گا۔ تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس جو دھاندلی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اس کو روکا جائے۔ اور دوسری بات میں شاید میرے ذہن سے نکل جائے، ایس ایچ او کلر سیدہ اور ایس ایچ او کوٹا کو ہٹا کر ایک ان نون جو ہے وہ دونوں لوگ لگا دیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک دھاندلی کی جو ہے وہ تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا اداروں سے کہ آپ جو ہے اس چیز کا نوٹس لیں۔ یہ جو ترقیاتی کام ہے میں ان کاموں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ الیکشن کے بعد ہونے چاہیے۔ اس وقت تو آپ سیدھا پیسہ دے کر جو ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ منصور صاحب، آپ نے بات کی کہ پیسے دے رہے دوسرے امیدواروں، لیکن ہماری نظر میں یہ ہے کہ جو مہنگائی کی طوفان ہے، پچھلے مطلب دونوں جو پارٹیاں تھیں انہوں نے عوام کا جینا حرام کیا۔ آپ کے خیال میں عوام اب بھی انہی لوگوں کو دوبارہ آزمائیں گی؟ اچھا، بہت اچھا آپ کا جو ہے وہ سوال ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ عوام جو ہے وہ کسی بھی صورت ان کو دوبارہ نہیں چاہتی، دیکھنا بھی نہیں چاہتی، ان کی شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن کیا ہے کہ ہر ایک گاؤں میں ان کے جو ہے وہ مافیات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیدھا پیسے لے کر 200 ووٹ پول کروا دوں گا جی، 300 پول کروا دوں گا، وہ لاکھوں روپیہ ان کے جولیوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ آگے سے ووٹ پول کروا دیتے ہیں، اور پورے گاؤں کو لوگوں نے، پورے علاقے کو لوگوں نے یہ رمال بنائے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی، اور پھر انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ایسے لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ صاحب انشاءاللہ جس دن ڈبے کھلیں گے آپ کو پتہ لگے گا، ہم ان مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ کچھ لوگ کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں، جو باجرت لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، جو بہت جو ہیں وہ اسٹرانگ لوگ ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کے مافیا کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عوام جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت سے تنگ ہے، وہ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ 17 جولائی کی شام دیکھیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ ون کرے گی۔ آفت صاحب، ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کلر سیدہ سے باہر سے امیدوار آتے ہیں ووٹ جیتتے ہیں، کیا وجہ؟ کلر سیدہ میں مطلب قابل بندہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی سیاسی پارٹی مقامی بندے کو ٹکٹ دے دے، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پارٹیوں، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے گروپ مضبوط ہوتے ہیں، اور جو زیادہ پارشی ہوتے ہیں، جو زیادہ مارشی ہوتے ہیں وہ ٹکٹ لے جاتے ہیں، اور جو نیچرل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ آگے آنے نہیں دیا جا رہا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نیچرل کو آنے نہیں دیا جا رہا، اور جتنے بھی گروپس ہیں وہ جو ہے پارشیوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں، یہ میں علاقائی سیاست نہیں بلکہ میرا جو ہے ویژن ہے وہ انشاءاللہ قومی سیاست کرنا ہے۔ ہم کوٹا کے بھی مسائل، کلر سیدہ کے بھی مسائل، بہت سارے مسائل ہیں جن کو جو ہے وہ حل طلب ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے موقع دیا تو آپ کو جو کمی لوگوں کے مسائل میں کمی واقع ہوتی نظر آئی۔ آفت صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسمبلی میں جو جاتے ہیں ان کی اتنی تعلیم والی نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ آپ نے اگر کسی قوم کو ترقی دینی ہے، اس کو کامیاب کرنا، اس کے لیے ایجوکیشن سب سے ضروری ہے،
ہم نے ماضی میں دیکھے جتنے بھی ان کی آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے جو ہے وہ ایم فل انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ درس نظامی کا بھی کورس کیا ہوا ہے، حفظ قرآن بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے، اور یہ سب سے بڑی ڈگری تو حفظ قرآن کی ہے کہ اللہ پاک نے جو کتاب وہ اتاری الحمدللہ میں نے اس کو حفظ کیا ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو اس پر بھی آپ کو بتا دوں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نصاب ہے، دنیا کا سب سے تھرڈ جو ہے وہ تھرڈ ترین جو ہے وہ تعلیمی نظام ہے ہمارا۔ آج دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے وہ بزنس کی وجہ سے اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آج ہمارا جو نصاب ہے وہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم میں، اور وہ بھی جو چیزیں ہیں وہ تھرڈ کلاس جو ہے نصاب کے اندر موجود ہیں، جس سے ہمارا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے۔ اور یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی، میں آپ کی وضاحت دے چاہ رہا ہوں، یہ میں کھل کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جرنیل اور ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہے، سیاستدان اور ان کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل روشن ہے، بیوروکریٹس ہیں ان کے اور ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہے، سرمایہ دار اور ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہے، غریب بچوں کا اور غریب لوگوں کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلیمی نظام 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی جابز آتی ہیں وہ یہ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے لوگ لے جاتے ہیں، اور ہمارے جو غریبوں کے بچے ہیں وہ اردو میڈیم میں پڑھے ہوئے ہو جائیں وہ ان کو پریفر نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو جدید دنیا ہے اس کے جو نصاب ہے اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہمیں ٹیکنالوجی دنیا میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آفت صاحب، جو بھی بندہ الیکشن جیتتا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، جس کو کہتے ہیں منشور، ٹھیک ہے نا، کوئی پارٹی اور جو بھی کہتے ہیں منشور ہوتا ہے۔ آپ کس منشور کے تحت الیکشن میں اترے؟ میرا جو سب سے بڑا ویژن یہ ہے کہ ہم جو ایک ویژن ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم اتنا لوکل جو سیٹ اپ ہے یو سی لیول کا، ہم اس کو اتنا مضبوط کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کم از کم اس کے 10-15 جو بندے ہیں جو اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو محکمے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں لوکل سیٹ اپ کے نیچے، اس میں آپ کا یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، اور یہ سیٹ اپ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا بااختیار ہونا چاہیے، ان کے پاس جو ہے اور امانت دار دینے دار لوگ ہونا چاہیے، زکوٰۃ عشر کے معاملات بھی ان کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، پرائز کمیٹیاں بھی ان کے زیر اثر ہونی چاہیے، ہر یو سی لیول تک کھانا ہونا چاہیے، ہر یو سی لیول تک آپ کا اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ہر یو سی لیول تک آپ کا اگر آپ تحصیل میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، اچھا کالج جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گرلز اور بوائز اچھے کالج ہونے چاہیے، اور اس یہ بھی ہے ہمارا، اور ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ یو سی کا پیسہ یو سی میں لگنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کل سیدھا کچھ بھی نہیں ہے تو جو یہ گورنمنٹ کو ٹیکسز کی مد میں دے رہا ہے کم از کم 15 سے 20 کروڑ سالانہ جو ہے مہینے کا دے رہا ہے، پورا آپ کا جو ٹیکس جا رہے ہیں، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 1 کروڑ مل جاتا ہے جی سال کا، 2 کروڑ مل جاتا ہے، 4 کروڑ، لیکن اگر پورے سال کے حساب کیے جائے تو 1.5 ارب کلر سیدھا، اور اسی طرح 1.5 ارب کے لگ بھگ جو ہے ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہا ہے۔ اگر وہی پیسہ یو سی میں دیا جائے، وہی تحصیل کا پیسہ تحصیل میں لگایا جائے، یو سی کا پیسہ یو سی میں لگایا جائے، تو یہ مثال آپ کو کسی کے سامنے جو ہے وہ جو ہے جھکنے کی یا کسی کی جوتے پالش کرنے کی یا کسی کی جو ہے وہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں آپ کا پیسہ وہ لوکل گورنمنٹ ہے، جس طرح آپ برطانیہ کی باقی تو یہ یورپی یونین کی کاپیاں کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم کے تحت اگر آپ کاپی کر لیں تو یہ ہمارا نظام چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، اور کھانا کلچر، پچاری کلچر بھی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اس کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ کو یو سی لیول تک ہر ایک چیز کو مہیا کرنا ہوگا، کہ ساری جو اوپر لیول تک چیزیں گئی ہوئی ہیں ان کو آپ یو سی لیول تک پہنچائیں گے تو لوگوں کے مثال انشاءاللہ خود بلا ہونا شروع ہو۔ آپ کی بات تو ہم علاقے کے جو لوگ ان کو اپنے اسکلوں کا توسط سے ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی کہاں جب ہم نے دورے کیے تو وہاں پہ کیا محسوس کیا؟ یہ ہٹ کے ایک بات ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنا بتا کہ نہیں اچھے، لیکن سیاست سے ہٹ کے بتا دیں کہ لوگوں کی ویژن کیا، ذہنیت کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام الناس کا جو ویژن ہے وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے اس ملک میں اسلامی قوانین ہونے چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% لوگوں کا یہی جو ہے وہ ویژن ہے، اور یہی ان کی رائے ہے، یہی خیالات ہیں کہ اس دیش کے اندر اسلامی قوانین ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔
اور آگے بڑھے گا. تو عوام یہی ہے اسلامی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان اس کو پسند کر رہے ہیں, اور جس طرح کا ہمیں رسپانس ملا ہے, ہم نے صفر سے کام شروع کیا تھا, صفر سے, اور 15,068 ووٹ پچھلی دفعہ ضلع راولپنڈی تحریک لبیک PP7 کا سب سے زیادہ ووٹ بینک تھا. انشاءاللہ 15,068 ووٹ سے ہم نے گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق ہم نے کام شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ میں بڑا بول نہیں بولتا, اللہ جو ہے شرع سے زیادہ نزدیک ہے, بڑا بول نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تکبر والی بات نہیں ہے, عاجز اور مسکین انسان ہوں یہ, لیکن انشاءاللہ میرا جو وجدان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تحریک لبیک PP7 جو ہے وہ یہ الیکشن انشاءاللہ ون کرے گی, اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جو ہے وہ جیت کر علامہ خاتم حسین رضوی علیہ رحمت کے قدموں میں اور ان کی قبر مبارک پر جا کر وہ ٹکٹ ملتی ہے. بہت شکریہ آپ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, کیونکہ آپ آج کل سیاسی دور ہے, آپ جا رہے ہیں کلسیدہ بازار کی دور ہے ٹی وی, تو ہم آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. آخری الفاظ اگر آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو 1-2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ. میں یہ اپنی عوام سے یہی درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ایک فرد نہیں لڑتا, الیکشن تمام دوست مل لڑتے ہیں, جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ وہ لڑتے ہیں, جو کارکنان ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں, اور پوری ٹیم ورک کرتی ہے تب جو ہے الیکشن لڑے جاتے ہیں. تو میں آپ تمام دوستوں سے جو میرا پیغام سن رہے ہیں, آپ میرے دستے بازو بن جائیے, تحریک کے دستے بازو بن جائیے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور ہم اس دیش کا نظام بدلیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے لے آئیں فلاں کو لے آئیں فلاں, ہم اس نظام کو ٹکر مار کر گرائیں گے, اور انشاءاللہ اس کی جگہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہوگا, ہر ایک شخص کی عزت ہوگی. عزت نفس لوگوں کی مجروح ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. آج تو غریب بندہ صاف کپڑے نہیں پہن سکتا, صاف کپڑے نہیں پہن سکتا. میں یہی کہ آپ اس سسٹم کو مل کر توڑیں گے, انشاءاللہ ہم اس کی جگہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے. اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.